تھے، آج جو ہے یہ اپنے جو انہوں نے بیج بوئے تھے آج انہی کو وہ یہ کھا رہے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے محمد اعظم گل صاحب نے، سیکٹری سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن رہ چکے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ اعظم گل صاحب فار جوائننگ اس۔ اعظم گل صاحب فرسٹ آف آل تو کیا کہیں گے آپ، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو فوری عہدہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ یہ بھی آئی ہے سینئر وکیل صلاح الدین کی جانب سے کہ رجسٹرار نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ ڈگری جعلی ہے، بلکہ کہا وہ کینسل کر دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ، کیا حقائق ہے، کیا معاملہ ہے اور یہ کس طرف جا رہا ہے، ابھی کس سٹیپ پہ کھڑا ہوا ہے یہ اعظم گل صاحب؟ جی اس پہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس وقت اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ سنا چکی ہے، نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسیژن سنا چکی ہے بلکہ اب جو ہے وہ صدر کی جو ہے وہ صدر بھی اسے جو ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون اس کو ڈی نوٹیفائی بھی کر چکی ہے اس پہ جو ہے۔ تو اب جسٹس جہانگیری جو تھے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے وہ جج نہیں رہے، لیکن اس میں جو اہم بات عمر صاحب یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوا کہ اتنا عرصہ دراز گزرنے کے بعد یہ ان کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سے ہٹایا جانا اور ان کی ڈگری کا جو ہے وہ جعلی ہونا، اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو ڈیسیژن کیے گئے ہیں، جنہوں نے فیصلے کیے ہیں، ان کی اس وقت قانونی کیا حیثیت ہوگی۔ یہ جو ہے وہ اس وقت نقطہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے اہم فیصلے بھی دیے، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ادھر بڑے اہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم ڈیسیژن دے چکے ہیں۔ اب ان کی قانونی اور آئینی کیا حیثیت ہوگی، اس پر بھی جو ہے وہ ایک نہ صرف ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، بلکہ اس بات کا بھی مطلب ہے کہ ان فیصلوں کے حوالے سے کیا اب دوبارہ عدالت کو نظر ثانی کرے گی یا کیا حکمت عملی ہوگی، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اہم سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی کریٹیکل سچویشن بن چکی ہے کہ پہلے وکلا کا جعلی ہونا، اب جسٹس صاحبان کی ڈگری جعلی نکل آنا، تو یہ تو بڑی کریٹیکل سچویشن ہے۔ یہ لوگوں کو، عام عوام کو کیا انصاف دیں گے گل صاحب؟ یہی تو بڑی اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ دوسروں کو جو انصاف دینے والے، اب ان کا اصل جو معاملہ شروع ہوتا ہے، اب دیکھنا یہ کہ پہلے یہ عرصہ دراز سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ایک اہم ترین عہدے پہ جو ہے وہ رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ بھی جو ہے اپنا لا آفیسر، اسلام آباد کے لا آفیسر رہ چکے ہیں، اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں۔ تو اب یہ پہلے ان کو باقاعدہ طور پر ویریفائی کیا جاتا ہے کہ کیا ججز کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے مختلف ادارے بھی ویریفائی کرتے ہیں۔ اب ان کا اس سٹیج پر جو ہے وہ ڈگری کا جعلی نکلنا، یہ بھی اہم نقطہ ہے کہ یہ ان ججز میں ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے شمار ہوتا ہے جنہوں نے چیف جسٹس، جو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ان کو خط لکھا تھا کہ مختلف اداروں کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور مداخلت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ جنم لیا، اور اس کے بعد اب جو عدالت میں معاملہ زیر بحث آیا، اب جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے انہیں جو ہے وہ عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح اعظم گل صاحب، ابھی جی او آر حملہ کیس کی سماعت ہوئی، عدالت نے 9 مئی کو جی او آر گیٹ پر توڑ پھوڑ کیس کا فیصلہ سنایا، مختلف پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں ہوئی، عدالت نے جو ہے شاہ محمود قریشی کو بری کر دی، جبکہ عمر سرفراز چیمہ اور یاسمین راشد کو 10 سال کی قید سنائی ہے۔ کیا کہیں گے اس فیصلے پہ؟ جی بالکل، اس وقت یہ سزائیں جو سنائے جائیں سزاد دہشت گردی کی عدالت نے جو ثانیہ 9 مئی کلب چوک تھا نا، جی او آر کے گیٹ پر حملے کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے جو مختلف رہنما ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، اعجاز چودھری ہے، سرفراز چیمہ ہے، محمود الرشید ہے، ان کو 10 سال قید کے جو وہ 10 سال کی جو ہے وہ قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی کو اس مقدمے سے جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر جو ہے وہ 13 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جبکہ 9 ملزمان کو عدالت نے بری کر دیا ہے۔ صرف شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ان میں بری ہونے والے نہیں ہیں، اس کے علاوہ 9 اور بھی جو عدالت میں ملزمان تھے انہیں بری کیا گیا ہے۔ شاہ محمود اکیلے کو اس میں بری نہیں کیا گیا، لیکن اس سے ایک تاثر جو ہے وہ یہ بھی بلڈ ہو رہا ہے کہ کہیں کونے قدرے میں، کہیں بیک فٹ پہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے سے یا کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت حکومت کی جانب سے بات چیت کا جو ہے وہ دروازے بند نہیں کیے گئے، کھلے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، اس سے یہ تاثر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں تو صرف شاہ محمود کو ہی نہیں بلکہ اور بھی دیگر ملزمان 9 ملزمان ہیں جن کو جو ہے وہ اس مقدمے میں ٹھوس شواہد کی بنیاد پر جو ہے وہ بری کیا گیا ہے۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ اعظم گل صاحب۔ جی ناظرین، ہم بات کریں گے بریگیڈیئر صاحب سے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، کیا کہیں گے آپ